کہ جب شخص مانگنے کے لیے آیا رسول اللہ کے پاس، یہ دیکھیے ساری کی ساری شہزادی کی عطا و برکات ہیں۔ رسول اللہ کے پاس جب آیا مانگنے کے لیے، کہنے لگا مشکل کے اندر ہوں یا رسول اللہ، کھانے کا انتظام کر دیجئے، لباس کا انتظام کر دیجئے۔ رسول اللہ نے جناب بلال سے کہا کہ اسے شہزادی کے در پر لے کے چلے جاؤ۔ اب تاریخ نے عجیب جملہ لکھا کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ شہزادی کے گھر میں فاقے گزر رہے ہیں، رسول اللہ جانتے ہیں کہ شہزادی کے گھر میں بھوک کی کیفیت ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ رسول خدا نے اس فقیر کو شہزادی کے در پر بھیج دیا؟ کیا وجہ ہے؟ روایت لکھتی ہے کہ رسول اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو شہزادی کا مقام پتہ چل جائے، کہ وہ شہزادی جو خود فاقے کے اندر زندگی گزار رہی ہے، لیکن اگر کوئی خدا کی راہ میں مانگنے والا سائل آتا ہے، شہزادی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ شہزادی کے در پر آتا ہے، سوال کرتا ہے، روایت نے جملہ لکھا کہ شہزادی نے سب سے پہلے تو اسے وہ بستر کے طور پر جو بچھونا تھا وہ دیا اسے، کہ یہ لے لے، اسے بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ کہنے لگا شہزادی اس سے میری کیا ضرورت پوری ہوگی؟ پھر روایت کے جملے ہیں کہ جب اس نے یہ جملے کہے، شہزادی نے اپنے گلے کا ہار اتارا، گلوبند اتارا، اور اتار کر اسے دیا اور کہا کہ اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ روایت کے جملے، گلوبند لے کر آیا اور کہنے لگا آپ کی لخت جگر نے، آپ کی بیٹی نے مجھے گلوبند دیا ہے کہ اسے فروخت کر کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ رسول اللہ کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کر سب کے سامنے سوال کیا تھا، دیا کس نے؟ شہزادی نے دیا۔ اب جب گلوبند رسول اللہ کے سامنے آیا، رسول اللہ نے اس گلوبند کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، گریہ کیا، اور پھر رسول اللہ کہنے لگے کہ ہے کوئی اس کا خریدار؟ عمار یاسر کو جو جنگ میں حصہ ملا تھا خیبر کے اندر، عمار یاسر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا جسے ہدیہ دیا ہے اسی سے قیمت پوچھ لے، ہدیہ تو اس فقیر کو دیا ہے، اسی سے قیمت پوچھ لے۔ لیکن اے عمار اتنا یاد رکھنا، اب رسول اللہ کے جملے سنیے، برکات حضرت فاطمہ الزہرا، رسول اللہ مقام بتا رہے ہیں شہزادی کا۔ اے عمار اتنا یاد رکھنا کہ اگر اس ہار کی خریداری کے اندر اگر ساری دنیا کے، سارے عالم کے جن و انس شریک ہو جائیں، پروردگار عالم اس کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لے گا۔ ذرا سوچئے شہزادی کے ایک ہار کی برکت کیا ہے کہ اے عمار اگر اس ہار کی خریداری میں جن و انس شریک ہو جائیں، پروردگار عالم سب پر سے عذاب کو اٹھا لے گا۔ اب عمار کسی اور کو شریک کہاں ہونے دیں گے؟ عمار کو تو فضیلت چاہیے، شہزادی کا ہار ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کیا ضرورت ہے تیری؟ کہنے لگا کہ بس کھانے کو کچھ مل جائے، لباس مل جائے، زیادہ سفر مل جائے کہ اپنے گھر واپسی پہنچ جاؤں۔ عمار نے جو کچھ ملا تھا خیبر میں سب کا سب دے دیا اور کہا آپ خوش ہے؟ کہا راضی ہوں۔ ہار لے لیا، ہار لینے کے بعد اس پر خوشبو لگائی، رسول اللہ کی خدمت میں لا کر ہدیہ کیا۔ ایک غلام کو ہار کے ساتھ رسول اللہ کے پاس بھیجا، کہا یا رسول اللہ یہ ہار عمار کی طرف سے شہزادی کے لیے تحفہ ہے، یہ ہار عمار کی طرف سے شہزادی کے لیے تحفہ ہے، اور یہ جو غلام ہے اسے بھی میں نے شہزادی کو ہدیہ کیا۔ رسول اللہ نے اسی غلام کو شہزادی کے پاس بھیجا کہ یہ ہار لے کر شہزادی کو پہنچا دے۔ واقعاً برکات حضرت زہرا کو دیکھیے، یہ کمالات آپ کو فقط اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ میں نظر آئیں گے، کسی اور مقام پر یہ کمالات آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ غلام شہزادی کی خدمت میں پہنچتا ہے، گلوبند کو واپس بھیج دیتا ہے، شہزادی کو ہار کو واپس کرتا ہے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہزادی نے اس ہار کو اس سے لیا تو ایک مرتبہ کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب یہ غلام کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے۔ شہزادی نے کہا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں اس ہار کی برکتیں دیکھ رہا ہوں، کہنے لگا میں اس ہار کی برکتیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا برکتیں دیکھ رہا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں اس ہار نے پہلے بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس پہنایا، اور مسافر کو زیادہ سفر فراہم کیا، کسی کو جہنم کے عذاب سے بچایا،
اور پھر اس کے بعد ایک غلام کو آزاد کروایا اور پھر اس کے بعد اپنے مالک تک دوبارہ پہنچ گیا. یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ اس ہار کی برکت کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے نکلا ہے، سب کی مشکلات کو حل کرتا ہوا واپس اپنے مالک تک پہنچ گیا. یہ برکات اگر نظر آئیں گی تو فاطمہ الزہرا کے خاندان میں نظر آئیں گی.